بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث بھائی نے بھیجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چوسر کھیلی تو گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ تو بالکل یہ حدیث ہے جی۔ تو یہ زیادہ تر جو مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی ہے، اس وضاحت میں بھی بارکاف ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے تقریباً لڈو وغیرہ جو ہے، اور اصل میں جو تاش کے پتے ہیں نا جی، اصل میں وہ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تاش کے پتے ہو گئے اور شطرنج ہو گیا، یہ دو گیمیں بہت پرانی ہیں اور ان کا وقت کے ضیاع کے ساتھ، حسد، بغض، کینہ، لڑائی، جنگ، فساد، شر کے ساتھ، فتنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ شطرنج کی بازی بندہ ہارتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے، پھر اس کے لیے وہ جو ہے وہ غصے اور تردد میں نکل آتا ہے، پھر اس کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح تاش کے پتے ہیں۔ میں جہاں پہ رہتا ہوں تو میرے علم میں یہ بات آئی ابھی کچھ عرصہ پہلے کہ ایک شخص تھا، وہ تاش کے جوئے میں اس نے اپنی بیوی کو ہرا دیا۔ تو اس میں لوگ مکان ہار جاتے ہیں، کاروبار ہار جاتے ہیں، گاڑیاں ہار جاتی ہیں۔ تو جوا حرام ہے، یہ تاش حرام ہے۔ پہلے بندہ نارملی کھیلتا ہے تو آہستہ آہستہ بندہ جوئے کی طرف وہ جو ہے وہ پھسل جاتا ہے اور کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اب اس میں جو مزید وضاحت ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیرم بورڈ کیسا ہے یا لوڈو کیسی ہے گھر میں جو کھیلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ سنوکر بھی اسی میں ہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سنوکر سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ کبھی بھی سنوکر پہ میں نے معزز لوگ نہیں دیکھے۔ سنوکر پہ ہمیشہ جو ہے وہ سموکرز آتے ہیں، وہاں پہ نشئی حضرات ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کریکٹر لیس لوگ میں نے دیکھے ہیں، اور ادروائز جو ہے وہ اچھے لوگوں کا سنوکر پہ بہت کم رجحان ہوتا ہے۔ ہاں، بندہ اپنے طور پہ دلیلیں دیتا رہے کہ جی میں بھی جاتا ہوں، تو جاتا ہے تو وہاں پہ باقی تیرے جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، وہاں پہ باقی دیکھنا کون کون ہے۔ کوئی چونڈی رکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بنا رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ پہ اس کو جو ہے وہ مسل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ چلے میرے ساتھ، جہاں پہ جائیں گے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سنوکر سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اب گھر میں بچوں کے لیے ہم لوڈو لا کے دیتے ہیں، کیرم بورڈ لا کے دیتے ہیں، کیا یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے؟ تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بچوں کا باہر جانا اور بالخصوص جو ہے وہ اس فتنے کے دور میں ماں کو یہ بتا کے جانا کہ میں فلانی جگہ پہ جا رہا ہوں اور بیٹا کہیں اور جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے یا بچی کو گھر میں باندھ کے رکھنا چاہیے۔ تو ان کو مصروف تو ہم نے کرنا ہے، تو گھر میں اگر بچے جو ہے وہ لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں یا یہ کیا اسے کہتے ہیں اپنا کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، تو اس میں وہ چیز انشاءاللہ نہیں آنے لگی، ٹھیک ہے۔ نہ اس میں جوئے کا خدشہ ہے اور نہ اس میں مزید کسی برائی بے حیائی کا مسئلہ ہے۔ رہی بات کہ وقت ضائع ہوتا ہے، تو اس کا ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا جواز نہیں مل سکا، یا ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو ہے کہ وقت کا اتنا دھیان کرتے ہوں میرے سمیت، کہ وہ ہر وقت جو ہے مصلی پہ بیٹھے ہوں یا ہر وقت وہ اپنے آپ کو اچھائی میں مصروف رکھیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے، وہ موبائل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے، فضول قسم کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہ ملے۔ یہ میرے گروپ میں کتنے ایسے بے شمار بھائی موجود ہوں گے جو میری بات کو سن رہے ہوں گے، وہ بحث مباحثہ فضول شروع کر دیتے ہیں، فلانا ٹھیک ہے، فلانا غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ان کو ٹکے کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سارا وقت کا ضیاع ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا معیار معتدل رکھنا چاہیے۔ بات وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نظر بھی آتی ہو، ہوائی باتیں تو نہیں نہ چلتی سر۔ تو لہٰذا شریعت کی وہ وضاحت اور وہ تصویر پیش کریں جس کو آپ اپلائی کر سکیں، جس کو آپ جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں، جس کو آپ کرتا دکھا سکیں کہ یہ دیکھیں جی ایسے ایزیلی یہ ممکن ہے، تو لہٰذا یہ کام ایسے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اس کی یہی سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میرے بتانے میں کوئی غلطی ہو، شریعت میں انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ بارک اللہ فیکم۔